السلام علیکم معزز سامعین، پیش خدمت ہے ایم اے راحت کا مشہور ناول کالا جادو، جسے میں آپ کے سب کے سامنے پیش کر رہی ہوں کالی شکتی کے نام سے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے تاکہ اسی طرح اچھے ناول آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ بس اکیلا مردہ ساکت کھڑا تھا۔ سادھو نے ہنس کر کہا، اب بول۔ مگر میں کیا بولتا؟ خوف کے مارے خود میرا بدن پسینہ چھوڑ رہا تھا۔ انہیں بھگا دینا کچھ مشکل ہوا ہمارے لیے؟ نہیں مہاراج، مگر وہ مردہ کیا وہ زندہ ہے؟ بالکل نہیں۔ پھر ہماری شکتی سے کھڑا ہے، اس کے اندر ہمارا بیر گھس گیا ہے، اس نے سب کو ڈرا کر بھگا دیا۔ وہ ہنس کر بولا، اب کیا ہوگا؟ اسے چتا میں پہنچائے دیتے ہیں، اس بیچارے کی چتا چھیننے سے کیا فائدہ؟ وہ بولا۔ میری نظریں اس طرف تھیں، اچانک میں نے مردے کے بدن میں جنبش دیکھی۔ وہ جھکا اور اپنے کپڑے وغیرہ سمیٹنے لگا، پھر اس نے خود ہی انہیں اپنے بدن پر لپیٹا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا چتا میں داخل ہو گیا۔ اس کے بعد وہ چتا پر لیٹ گیا، پھر اچانک سادھو کے منہ سے آگ کا ایک شعلہ نکلا اور پرواز کرتا ہوا چتا کی لکڑیوں سے جا ٹکرایا۔ میں نے لکڑیوں کو آگ پکڑتے ہوئے دیکھا، سادھو مسلسل منہ سے شعلے اگل رہا تھا اور میں چتا میں ہر طرف آگ لگنے کا عمل دیکھ رہا تھا۔ خوف سے میری بری حالت تھی، یہ سادھو تو میری توقع سے کہیں زیادہ تھا۔ اول تو مجھے کالے جادو جیسی کسی چیز سے کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا۔ اس قسم کے سٹے کے نمبر بتانے والے سادھو اور سنیاسی تو کبھی کبھی سڑکوں پر مل بھی جاتے ہیں۔ میں اسے ایسا ہی کوئی سادھو سمجھتا تھا، لیکن اب جو کچھ میری آنکھیں دیکھ رہی تھیں وہ ناقابل بیان تھا۔ وہ کالی قوتوں کا مالک تھا اور اس کا مجھے بخوبی اندازہ ہو رہا تھا۔ کہیں کسی مصیبت میں نہ پھنس جاؤں، میں سوچ رہا تھا۔ لیکن جو کچھ اس نے مجھ سے کہا تھا اور جو سبز باغ دکھائے گئے تھے، اگر واقعی میری کوششوں سے وہ مجھے حاصل ہو جائے تو کتنا لطف آ جائے گا، زندگی کا رنگ ہی بدل جائے گا۔ اس خیال کے تحت اپنے آپ کو سنبھالا اور چتا کا جائزہ لینے لگا جس نے مردے کو جلا کر خاک کر دیا تھا۔ سادھو کہنے لگا، اب چھوڑ ان باتوں کو، تو نے کہا تھا کہ ان لوگوں کے آ جانے کی وجہ سے کہیں ہمارا کام بھنگ نہ ہو جائے، سو میں نے تجھے یہ بتا دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میری مہان شکتی ہر وہ کام کر سکتی ہے جو میں چاہوں۔ سو بالکا، اب جو کچھ میں تجھے بتا رہا ہوں وہ کر تاکہ تو میری پناہ میں آ جائے۔ تو مسلمان کا بیٹا ہے نا؟ ہاں مہاراج۔ تجھے تیرے دھرم نے کیا دیا؟ میں سمجھا نہیں۔ بس یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ دین دھرم ڈھکوسلے ہوتے ہیں اور منش بس ان کی لکیر پر چلتا رہ جاتا ہے۔ اصل دھرم کالی شکتی ہے جس سے منشیہ کو طاقت حاصل ہوتی ہے۔ دین دھرم بات کی باتیں کرتے ہیں، یہ ملے گا وہ ملے گا۔ کالی شکتی وہ چیز ہے جس سے فوراً ہی من کی منوکامنا پوری ہو جاتی ہے۔ تو بتا، وہ بڑی ہے یہ؟ مسعود بھیا، میری معلومات بہت زیادہ نہیں تھی، کبھی واسطہ ہی نہیں پڑا تھا ایسی معلومات سے۔ یہ بات اس وقت میرے ذہن میں نہیں آئی کہ شیطان اسی طرح تو بہکاتا ہے، اسی طرح تو وہ انسان کو مذہب سے منحرف کرتا ہے۔ یہی تو شیطنت ہے، انسان اسی سے بچ جائے تو انسان رہتا ہے، ورنہ شیطان بن جاتا ہے۔ اور اس وقت میں ایک شیطان کے قبضے میں تھا کہ مکمل طور پر اس کی باتیں میرے دل میں تو نہیں اتر رہی تھیں، لیکن میں سوچ ضرور رہا تھا ان باتوں پر۔ اس نے کہا، بیٹھ جا، جیسے ہم بیٹھے ہیں ویسے بیٹھ جا، اب ہم اپنا کام شروع کرتے ہیں۔ سورج آسمان کے بیچوں بیچ اٹکا ہوا تھا، دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے سادھو کو پالتی مار کر بیٹھتے ہوئے دیکھا، غالباً اس انداز سے بیٹھنے کو آسن مارنا کہتے ہیں۔ اس نے آسن رمایا، دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھ کر گردن سیدھی کی، سینہ تانا اور مجھ سے بھی ایسے ہی بیٹھنے کے لیے کہا۔ میں نے اس کے حکم کی تعمیل کی تھی۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھنے لگا، بڑی مقناطیسی چمک تھی اس کی آنکھوں میں، مجھے ان سے شعلے اگلتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ بدن میں بار بار تھرتھری پھیل جاتی تھی، لیکن میں خود کو سنبھالنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ اس نے کہا، بول، سو جیلم۔ میں نے اپنے منہ سے وہی لفظ ادا کیا، پھر اس نے کچھ اور ایسے ہی الفاظ میرے منہ سے اگلوائے اور اس کے بعد کہنے لگا، سوگند کھا 7 سڑی ہوئی لاشوں کی، 7 پورنیوں کی، راجہ اندر کی، دھیرنا مکندی کی، کہ آج سے تو میرے چیلوں میں شامل ہوا اور جو کچھ میں کہوں گا اس پر آنکھیں بند کر کے عمل کرے گا۔ منہ سے بول جو میں کہہ رہا ہوں۔ میں اس کے کہنے کے مطابق دہرانے لگا۔ اس نے 3 بار مجھ سے یہ الفاظ کہلوائے اور پھر مسکرا کر بولا، اس طرح تو میرا چیلا بن گیا، اب میں تیرے ماتھے پر تلک لگاتا ہوں۔ اس نے زمین پر تھوکا،
पीले पीले रंग का ये बदबूदार थूक था। इसने अंगूठा डुबोया और मेरे माथे पर लकीर खींच दी। मुझे अपनी पेशानी जलती हुई महसूस हो रही थी। यूं लग रहा था जैसे किसी ने कोई जलती हुई चीज मेरे माथे से लगा दी हो। वो मुस्कुराकर बोला, तू रहेगा तो मुसलमानों के भेष में, मगर हो जाएगा शुद्ध ही, ना हिंदू ना मुसलमान। काली शक्ति का पुजारी, काले इल्म का खादिम। तू हमेशा बेर चित्रों की सेवा करेगा, उन्हीं के कर्मों पर चलेगा, समझा? लोग तुझे मुसलमान समझेंगे, पर तू कुछ और ही होगा। मुसलमानों की तरह पूजा पाठ करेगा, नमाजें पढ़ेगा। देखने वाले यही समझेंगे कि तू मुसलमान है, मगर तू होगा काली शक्ति का सेवक। समझा बालक, तू काली शक्ति का सेवक बन चुका है। अब अपने आप पर मानकर बहुत सी ताकतें तेरी मुट्ठी में आने वाली हैं। अचानक ही दिल अंदर से उलटने लगा। जो कुछ वो कह रहा था ये तो कबूल नहीं है। मेरे कानों में तो पैदा होते ही अजान की आवाज पड़ी थी। मैंने तो नाहोशी के आलम में अल्लाह का नाम सुना था। ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह की जात को धोखा दूं? नमाज के लिए जाए नमाज पर खड़ा हूं और मेरा दिल गंदगी में डूबा हुआ हो। अंदर से शदीद तरीन हलचल पैदा होने लगी। मैंने बेबसी से इधर उधर देखा और फिर मेरी नजरें इस पर गड़ गईं। वो मुस्कुरा रहा था, मेरे अंदर की कैफियत से बेखबर अपनी कामयाबी पर। फिर वो मुझसे बोला, इसी तरह बैठ जा, इसी तरह बैठा रहे। मगर महाराज। नहीं बालक, इस समय तक अब तू कुछ नहीं बोलेगा जब तक मैं तुझे बोलने को ना कहूं। वो अपनी जगह से उठकर एक सिमत चला गया। कुछ फासले पर पहुंचकर इसने अपने दोनों हाथ फिजा में बुलंद किए और इन्हें आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतारने लगा। फिर मैंने देखा कि जमीन पर एक सफेद रंग की गाय खड़ी हुई है, साथ ही कुछ और चीजें भी। पीतल की एक चमकदार गड़वी करीब रखी हुई थी। इसने गाय के सर पर हाथ फेरा और फिर इसे इसकी कमर तक फेरता चला गया। गाय ने पेशाब कर दिया था। इसने वो गड़वी नीचे रख दी और इसमें गलाजत भर ली। फिर वो मुस्कुराता हुआ गड़वी लिए मेरे करीब पहुंच गया। ले, अमृत जल कुछ नहीं है इसके सामने, 1000 अमृत जल मिल जाएंगे तुझे। ले पी ले इसे। दूसरे लम्हे मेरे बदन में जैसे चिंगारियां भर गईं। अचानक ही मेरी पेशानी की लकीर जलने लगी। अचानक ही मेरे पूरे वजूद में गुड़गुड़ाहट पैदा हो गई। अचानक ही मेरी आंखों से शरारे उबलने लगे। अचानक ही मैं अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। वो चौंक कर मुझे देखने लगा था। मैंने गुर्राते हुए कहा, क्या बक रहा है तू? ये गाय का पेशाब है, ये अमृत जल है, ये सारी शक्तियों से ज्यादा शक्तिमान है। इसे पीकर तू अमर हो जाएगा, समझा? यहीं से तो काली शक्ति की इब्तिदा होती है बावले। इसका अपमान कर रहा है तू? सुनो साधु, लानत भेजता हूं मैं तुम्हारी इस काले कुव्वत पर, लानत भेजता हूं इस काले जादू पर, थूकता हूं इस दौलत पर जो मुझसे मेरा ईमान छीन ले। सवाल ही पैदा नहीं होता। खबरदार इसके बाद अगर तुमने इस किस्म की कोई बदतमीजी मुझसे की। मैंने उछलकर इसके हाथों पर लात मारी और पीतल की चमकदार गड़वी उछलकर काफी दूर जा गिरी। वो एकदम खूंखार हो गया था। मैंने अपनी पेशानी से इसका गलीज थूक भी साफ कर दिया और उछलकर पीछे हट गया। मैंने इससे कहा, नहीं साधु, दुनिया की हर चीज दे सकता हूँ अपने दीन के अलावा। मैं अपने मजहब से कभी किसी भी तरह नहीं हट सकता। मैं अपने धर्म को कभी भी फरेब नहीं दे सकता। क्या है मेरे पास? जिंदगी ही गुजारनी है ना, गुजार लूंगा गरीब रहकर, मेहनत मजदूरी करके, सूखे टुकड़े खाकर। लेकिन वो नहीं करूंगा जो तू कह रहा है। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? इन सोने चांदी के टुकड़ों के एवज तू मुझसे मेरा ईमान छीन लेना चाहता है? लानत है तेरी शक्ल पर। गलती मेरी ही थी, शैतान के बच्चे, के मैं दौलत की वजह से तेरे फरेब में आ गया। अब मुझे ये दौलत नहीं चाहिए। इसका चेहरा सुर्ख से सुर्ख होता जा रहा था और आंखें खून उगलने लगी थी। इसने गुर्राए हुए लहजे में कहा, धत तेरे की, सारे के सारे ऐसे ही कमीने निकलते हो। तुम सारे के सारे ऐसे ही हो। एक वो था जिसने जीवन खत्म कर लिया अपना, आज तक कुत्तों की तरह सड़कों पर मारा मारा फिर रहा है। मगर धर्म शक्ति चाहिए, धर्म शक्ति। काली शक्ति छोड़कर धर्म शक्ति चाहिए। ठीक है रे, ठीक है, देखूंगा तुम लोग कब तक मुझे शिकस्त देते रहते हो। अरे तुम हो ही कमीने, किसी का एहसान नहीं मानते। मैंने तुझे सूखे टुकड़ों के संसार से निकालकर ऐशो इशरत की दुनिया में लाना चाहा, मगर अब ऐसे नहीं। इस वक्त मुझे कुछ नहीं मालूम था, मसूद भैया, कि वो ये बकवास किसके बारे में कर रहा है। बाद में पता चला कि जिसका वो तस्करा कर रहा है वो तुम हो। ये कैसे पता चला? मैंने पूछा। हालात से। हालात क्या थे? थोड़ी सी कहानी और रह गई है, इससे पता चल जाएगा। हाँ ठीक है। इकराम चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला,
وہ گرجتا برستا رہا، پھر اچانک خاموش ہو گیا، کچھ سوچنے لگا، پھر ایک دم ہنس پڑا۔ واہ رے واہ، واہ رے واہ، تو نے ایک نیا راستہ دکھا دیا مجھے۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ تجھے ایک نیا روپ دوں، اوپر سے مسلمان، اندر سے کچھ اور۔ پھر جب تو اس پاپی کے سامنے آئے تو وہ آسانی سے تجھ سے دھوکا کھا جائے گا، تیرے ہاتھوں ماروں سے۔ مگر نہ صحیح، تو مسلمان رہ، پکا مسلمان۔ بس میرا ایک کام کرنا ہوگا تجھے۔ میں اب تجھے سمجھ چکا ہوں شیطان، کوئی کام نہیں کروں گا میں تیرا، یہاں رکوں گا بھی نہیں۔ کرے گا کرے گا، کرنا پڑے گا، نہ رک، بھاگ جا، ٹھیک ہے، بھاگ جا۔ وہ خود ایک طرف چل پڑا، میں نے بھی بستی کی طرف رخ کیا، خود پر لعنت ملامت کر رہا تھا۔ لالچ نے اندھا کر دیا تھا، ایمان کھونے جا رہا تھا، تھو ہے ایسی دولت پر۔ بستی میں داخل ہو گیا، اپنے گھر کی جانب چل پڑا، لیکن نہ جانے کیوں سر چکرا رہا تھا، سب کچھ اجنبی اجنبی لگ رہا تھا، اور یہ جگہ، میرا گھر ہی یہاں موجود نہیں تھا، بس کچھ بدلا بدلا لگ رہا تھا، نہ جانے میرا گھر کہاں رہ گیا۔ پاگلوں کی طرح اپنا گھر ڈھونڈنے لگا، پھر ایک آدمی کو روک کر پوچھا، بھائی صاحب یہ کون سا محلہ ہے؟ گاچھی ٹولہ، یہاں میرا گھر تھا۔ کہاں؟ وہ سامنے، یہی جگہ ہے، برابر میں چچا شمشاد رہتے تھے۔ کتنے سال پہلے کی بات ہے؟ سال نہیں، کل، ابھی تھوڑی دیر پہلے۔ اس گھر میں رہتے ہیں پنڈت سدھا شنکر، برابر میں لالا امرناتھ بزاز۔ کوئی 20 سال سے تو ہم دیکھ رہے ہیں، کہیں اور ہوگا تمہارا گھر۔ وہ شخص مجھے پاگل سمجھ کر آگے بڑھ گیا۔ آہ، میرا گھر کھو گیا تھا، میرے دوست کھو گئے تھے، پورے جونا پوری میں کوئی جاننے والا نہیں تھا۔ دیوان لال کے گھر گیا، وہ بھی نہ ملا، اس کے گھر میں بھی کوئی اور رہتا تھا۔ خون کے آنسو رویا مسعود بھیا، جونا پوری میں پیدا ہوا تھا، وہیں پلا بڑا تھا، مگر کوئی جاننے والا نہیں تھا وہاں۔ بہن بھی کھو گئی تھی، میرا سب کچھ گم ہو گیا تھا۔ مہینہ گزر گیا پورا، حلیہ بدل گیا۔ ایک دن اس ظالم سادھو کا خیال آیا، شمشان گھاٹ چل پڑا، وہاں موجود تھا، مجھے دیکھ کر مسکرایا، آ گئے مکتی میاں، میرا گھر کہاں گیا؟ میں نے پوچھا، ہمیں کیا معلوم؟ تجھے معلوم ہے، تجھے سب کچھ معلوم ہے ذلیل۔ او ہو، ابھی تک بگڑے ہوئے ہو، ہم تو سمجھے تھے کہ دماغ ٹھکانے لگ گیا ہے، ہم سے سمجھوتا کرنے آئے ہو۔ تو نے اپنے مکرو علم سے میرا گھر گم کر دیا ہے، مجھے بتاؤ میرا گھر کہاں ہے؟ چلو ٹھیک ہے، ہم نے ایسا کر دیا ہے، کیا کر لو گے تم ہمارا؟ میں تجھے جان سے مار دوں گا، میں نے غیظ کے عالم میں کہا، اور وہ ہنسنے لگا، پھر بولا، ٹھیک ہے، پہلے تم ہمیں جان سے مار دو، پھر تم سے بات کریں گے۔ میری بہن کا پتہ تو بتا دے ظالم، کچھ تو بتا دے مجھے۔ سب کچھ بتا دیں گے، جو کہو گے کریں گے تمہارے لیے، مگر ابھی نہیں، اس وقت جب تم ہمارا کام کر دو گے۔ کیا کام ہے تمہارا؟ ایسے نہیں بتائیں گے، جب تک تم من سے تیار نہ ہو جاؤ گے۔ اب تو تمہیں سمجھانا پڑے گا، سسرے کچھ کیے بنا سب کچھ حاصل کر لینا چاہتے ہو۔ وہ کمینہ بھی ایسے ہی آیا تھا گھوڑے دوڑانے، ریس جیتنے، سٹا جیتنے، ہڑ لگے نہ پھٹکری، رنگ چوکھائے۔ سن رہے، تجھے ایسے کام کرنے پڑیں گے جو تیرے دھرم کے خلاف ہو، چھوڑوں گا نہیں۔ کیا سمجھتا ہے تو مجھے؟ بھوریت چرن ہے میرا نام، شنکھا ہوں میں، تجھے سب کچھ کرنا پڑے گا ہمارے لیے، ورنہ اس بار وہ کریں گے ہم جو پہلے نہ کیا تھا، وہ بھی تیری طرح، بالکل تیری طرح۔ ہم نے کہا پیر پھاگن دوارے پہنچا دے، پر دھرم مہانتا ابھر آئی، کتا بنا دیا سسرے کو ہم نے، یہی حشر تیرا ہوگا۔ اور مسعود بھیا، اس نے اس وقت مجھے تمہارے بارے میں تفصیل بتائی، پھر بولا، پہلے ہم نے سوچا تھا کہ تجھے مسلمان بنائے رکھے اور کالی شکتی سے مارے، پھر تو مسلمان بن کر اسے مارے، لوہے کو لوہا کاٹے، مگر تو نے ایک نیا راستہ دکھا دیا ہمیں، جو کام وہ نہ کر سکا وہ تو کر سکتا ہے، کیونکہ تو اماوس کی رات کو پیروں کی طرف سے پیدا ہوا ہے۔ دیکھ بھوریا چرن، میرا پیچھا چھوڑ دے، کوئی بھی مسلمان اگر اس کے دل میں خدا کا خوف ہے تو ایسا غلیظ کام نہیں کرے گا۔ کالا جادو کفر ہے، ہم اسے نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ کسی اور سے اپنا کام کرا لے، میں یہ سب کچھ نہیں کروں گا۔ ارے چل پاپی، تو ہمارا کام نہیں کرے گا تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے تیرے کام آنے کی؟ جا دفع ہو یہاں سے۔ مجھے میرا گھر بتا دے بھوریا چرن، ورنہ میں تجھے مار ڈالوں گا، پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا تجھے، میں نے زچ ہو کر روتے ہوئے کہا، اور ایک بڑا سا پتھر اٹھا کر اس پر کھینچ مارا، مگر پتھر اس کے بدن سے گزر کر دور جا گرا۔ پھر جتنے پتھر آس پاس پڑے تھے میں اٹھا اٹھا کر اس پر مارنے لگا،
مگر سارے پتھر اس میں سے گزر گئے اور وہ ہنستا رہا۔ اب ہمارا کھیل دیکھ، وہ بولا، یہ ہے تیرا گھر، ہے نا؟ اس نے کہا اور منظر بدل گیا۔ میں نے اپنا گھر دیکھا، اپنی بہن کو دیکھا، وہ گھر کے صحن میں بیٹھی ہوئی تھی، اور یہ رہے ہم۔ اس نے کہا، میں نے بھوریا چرن کو دیکھا جو اچانک میری بہن کے سامنے پہنچا تھا اور وہ اسے دیکھ کر دہشت سے کھڑی ہو گئی تھی۔ پھر میں نے بھوریا چرن کو، میں نے مسعود بھیا، میں نے دیکھا کہ اس نے میری بہن کو دبوچ کر اس کا منہ کھولا اور اس کی زبان چھری سے کاٹ دی۔ اس نے مزاحمت کی تو اس نے چھری اس کے ہاتھوں پر ماری، اس کے ہاتھوں کی انگلیاں کٹ گئیں۔ میری بہن کے منہ سے اکرام پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور اچانک میرے ذہن میں چھناکا سا ہوا۔ کٹی ہوئی انگلیاں، کٹی ہوئی زبان، میں ایسی ایک شخصیت کا شناسہ تھا، صرف شناسہ ہی نہیں تھا بلکہ زندگی سے نفرت کرنے کے باوجود، کائنات کی ہر خوشی سے دور ہونے کے باوجود وہ میرے لیے دل کی گہرائیوں میں اتر گئی۔ وہ ہر سانس کے ساتھ میرے دل میں کسکتی تھی۔ ماں، باپ، بہن، بھائی سے جدائی ہی میرے لیے کیا کم تھی کہ وہ میری زندگی میں ایک اور دکھ بن گئی تھی۔ مجھے متنبع کیا گیا تھا، مجھے اس کی طرف بڑھنے سے روکا گیا تھا، مجھے احساس دلایا گیا تھا کہ خود کو سنبھالوں، اور میں نے سینے پر پتھر رکھا تھا، لیکن مشکل لگ رہا تھا، بڑا مشکل لگ رہا تھا۔ اکرام کے منہ سے یہ سن کر ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے تھے۔ اکرام نے بمشکل خود کو سنبھالا اور بولا، یہ سب کچھ دیکھ کر میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہ بہت بڑا جادوگر ہے۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور وہ مکروہ آواز میں ہنس پڑا۔ نراش ہو گئے تھے ہم، مگر تو نے ہمارے من میں نئی جوت جگا دی ہے۔ کرم بھنڈار سے ایک موقع اور مل گیا ہے کھنڈولا بننے کا، ایک پائل یہ کام کر سکتا ہے۔ بھوریا چرن، میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، بول بول، کیا کہتا ہے؟ جونا پوری سے میرا گھر کہاں گیا؟ گھر کہاں جا سکتا ہے باولے، بس تجھے نہیں ملے گا، چاہے جیون بھر کوشش کرتا رہے۔ اور وہ جو میں نے دیکھا کیسا لگا؟ وہ ہنس کر بولا، کیا وہ سچ تھا؟ کیا سچ ہے کیا جھوٹ، ایسے تو نہیں پتہ لگتا۔ سچ ہے بھی اور نہیں بھی ہے، اگر ہے تو نہیں میں بدل سکتا ہے، اور اگر نہیں ہے تو ہے میں ڈھل سکتا ہے۔ جیسے تو جہاں تھا وہاں نہیں ہے، اور جہاں نہیں تھا وہاں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ کیا لینا ہے اور کیا دینا ہے۔ میں تیری باتیں سمجھ نہیں سکتا بھوریا چرن۔ ہائے، یہی تو رونا ہے، بھاگ پھوٹے تو کس نسل کے ہاتھوں میں، مگر کوئی کیا کرے، کالی شکتی اپنا دھرم کھونے سے نہیں مل جاتی۔ کھنڈولا بننے کے لیے کسی مہان دھرمی کے دوار بھرشٹ کرنے پڑتے ہیں، کسی کا دھرم چھیننا پڑتا ہے۔ خود یہ کام کر سکتے تو 1000 بار کر لیتے۔ پاپیو، یہ کام تمہارا ہے۔ ارے سنسار میں اربوں ایسے ہیں جو ٹکے ٹکے کے لیے دھرم بیچتے پھرتے ہیں، مگر مجھے ملے تو سب سسرے ایک سے۔ میں اب بھی کچھ نہیں سمجھ رہا بھوریا چرن، اپنے چاروں طرف دیکھ۔ کیا ہے؟ میں حیرت سے بولا۔ ارے دیکھ تو، کھوپڑی مت گھما ہماری، وہ جھلا کر بولا، اور میں نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ نہ شمشان گھاٹ تھا اور نہ وہ جگہ جہاں میں اس کے ساتھ کھڑا تھا، یہ کوئی اور ہی جگہ تھی۔ چاروں طرف ٹنڈ منڈ درخت کھڑے تھے، بھوری بھوری چٹانیں نظر آ رہی تھیں۔ میرا سر چکرا گیا، مجھ سے کھڑا نہ رہا گیا اور میں بیٹھ گیا۔ بھوریا چرن پھر ہنسنے لگا۔ اس نے کہا، اب یقین آ گیا ہوگا تجھے، جو ہے وہ نہیں میں بدل سکتا ہے، اور جو نہیں ہے وہ ہو سکتا ہے۔ تو نہ مان ہماری اور نتیجہ دیکھتا رہے۔ میری جان بخش دے بھوریا چرن، بڑی آسان بات ہے۔ کیا؟ ہمارا ایک کام کر دے، سچے من سے جو چاہے مانگ لے ہم سے، راج کھنوتی کی سوگند کھا کر وچن دیتے ہیں، جو مانگے گا سو دیں گے۔ میں گائے کا پیشاب نہیں پیوں گا۔ کون پاپی کہتا ہے؟ میں نماز پڑھ کر کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا۔ سچے من سے اپنے دھرم کے مطابق عبادت کر، ہم تجھے نہ روکیں گے۔ پھر کیا کام کرنا ہوگا مجھے؟ اپنے دھرم کی سوگند کھا کر کہہ، ان دونوں کاموں کے علاوہ ہم جو کہیں گے کر دے گا۔ بول، کھائے گا سوگند؟ میں کوئی قسم نہیں کھا سکتا، تو جادوگر ہے، مجھ سے کوئی ایسا ہی کام کرائے گا جو ایمان کے خلاف ہوگا، میں نے کہا، اور بھوریا چرن غصے سے سرخ ہو گیا۔ کچھ دیر مجھے گھورتا رہا، پھر بولا، چل آگے بڑھ، بعد میں باتیں ہوں گی۔ مسعود بھیا بری طرح پھنس گیا تھا اس کے جال میں، اس کے سوا چارہ کار نہیں تھا کہ اس کے کہنے سے آگے بڑھو۔ نہ جانے کون سی جگہ تھی، میں اس سے بہت خوفزدہ ہو گیا تھا۔ سورج ڈھلے تک وہ چلتا رہا، پھر ایک جگہ رک گیا، کچھ دیر کے لیے میری نظروں سے غائب ہو گیا، پھر واپس آ گیا۔ بھوکا ہے؟ نہیں۔ مرتا رہ، مجھے کیا؟
भूख लगे तो मुझे बता देना। भूरिया चरण, मुझे मेरी बहन के बारे में बता दे। जो कुछ मैंने देखा वो क्या था? नौकर लगा हूं तेरे पिता का, ये कर दे वो कर दे, और तू मेरा एक काम भी ना करे। आखिर क्या काम है तेरा, मुझे बता तो सही। धर्म की सौगंध खा, तब बताऊंगा। नहीं भूरिया चरण, ऐसा कभी नहीं होगा। काम पूछे बगैर मैं कसम नहीं खाऊंगा। वो मुझे घूरता रहा, फिर आंखें बंद करके लेट गया। कुछ देर के बाद उठा और बोला, सुबह को हम यहाँ से चलेंगे। आगे एक बस्ती है, शाहगढ़ी, वहां मलंग शाह का मजार है। तुझे एक चीज मलंग शाह के द्वार पहुंचानी है। शाहगढ़ी के बाबा मलंग शाह के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना था। बड़े पहुंचे हुए बुजुर्ग थे, बड़ी करामातें इनके नाम से मंसूब थी। मैंने हैरत से उसे देखते हुए कहा, क्या चीज है वो? अरे बस, हमारा धर्म दूसरा है, उनका दूसरा, मगर हम अभी उन्हें कुछ भेंट देना चाहते हैं। तो फिर? मैंने इसे घूरते हुए कहा, बुरी बात है बालिका, इंसान के अंदर इतनी खोज नहीं होनी चाहिए। हर बात में क्या, फिर क्यों? अरे तेरा फायदा ही होगा। हम कह चुके हैं कि हमारा काम कर दिया तो समझ ले कि पार लग गया। हम गंदे हैं, तेरा धर्म और है, उनका और। हम गंदे लोग ऐसी जगह कब जा सकते हैं? तू मुसलमान है, तेरे लिए ही काम मुश्किल नहीं होगा। हमारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। वो क्या चीज है भूरिया चरण, और मुझे क्या करना होगा? मैंने किसी कदर आमादा होते हुए कहा, और वो भी एकदम नर्म हो गया। अभी चले बालिका, तू कहे तो अभी चले। तू थका हुआ ना हो तो ऐसा करियो, हम शाहगढ़ी चलते हैं। तू वहां से पहले अपनी पेट पूजा करियो, और फिर हम तुझे बता देंगे वो जगह जहां तुझे जाना है और जो करना है। अरे तू तैयार तो हो, और फिर देख तमाशा। मैंने गर्दन झुका ली और सोच में डूब गया। फिर मैंने कहा, ठीक है, अगर ऐसी कोई बात है तो मुझे एतराज नहीं, लेकिन अब इस वक्त शाहगढ़ी यहाँ से है कितनी दूर? जवाब में भूरिया चरण हंसने लगा। फिर वो 2 कदम आगे बढ़ा और इसने मेरी कमर पर हाथ रखकर मुझे जोर से धक्का दे दिया। इसकी ये हरकत मेरी समझ में नहीं आई थी। गिरते गिरते बचा, जमीन पर हाथ टिका दिए थे, वरना चेहरे पर चोट लग जाती। मैंने फटी फटी आंखों से उसे देखा। इस हरकत का मकसद जानना चाहता था। इसने खुद ही मेरे बाजू को सहारा देकर मुझे खड़ा कर दिया और हंसता हुआ बोला, ले आ गया शाहगढ़ी, बस इतनी सी बात थी, ऐसे ही परेशान हो रहा था। अरे बाउले, तेरे सारे काम ऐसे ही पूरे हो जाएंगे, पलक भी न झपक पाएगा, और देखेगा कि तेरे दिल में जो आया वो पूरा हो गया। मैंने इधर उधर देखा और सर चकरा गया। कहाँ तो एक ऐसा वीरान इलाका था जहाँ कोई इंसानी वजूद ही न था, और कहाँ मेरे चारों सिमत आबादी नजर आ रही थी। इस भयानक जादूगर की भयानक जादूगरी का तो पहले ही कायल हो गया था। जानता था कि बुरी तरह से इसके जाल में जकड़ चुका हूँ। बहुत दूर से शाहगढ़ी के शाह बाबा का मजार नजर आ रहा था। यहाँ अच्छे खासे लोग हुआ करते थे। कभी आया तो नहीं था इस मजार शरीफ पर, लेकिन बाप दादा से इसके बारे में बहुत कुछ सुना था। भूरिया चरण ने कहा, जेब में हाथ डाल, पैसे मौजूद है तेरी जेब में, हम देंगे तो बुरा मान जाएगा। जा, सामने दुकानें फैली हुई हैं, खा पी ले। भूख वाकई लग रही थी और जहनी तौर पर भूरिया चरण से समझौता करने पर तैयार हो गया था। जेब में हाथ डालकर देखा तो वाकई अच्छे खासे पैसे पड़े हुए नजर आए। मैं नानबाई की दुकान पर पहुंच गया। सालन रोटी खरीद कर खाई, पानी पिया, खुदा का शुक्र अदा किया, और इसके बाद वहां से बाहर निकला तो भूरिया चरण मेरे साथ साथ चल पड़ा। एक सुनसान सी जगह पहुंचकर इसने मुझे रुकने के लिए कहा और फिर बोला, देख, वो सामने पेड़ नजर आ रहे हैं, इसके पीछे लकड़ी का एक संदूकचा रखा हुआ है। संदूकचे के अंदर एक पुतला रखा हुआ है। इस पुतले को चुपचाप शाह बाबा के मजार के पीछे जो भी ऐसी जगह हो जहाँ कोई चीज रखी जा सके, रख कर चला आ। बस इतना काम है तेरा और बात खत्म। पुतला कैसा है? अब देख, तूने फिर वो बातें शुरू कर दी जिससे दिमाग खराब हो जाए। बावले, ये काम करके आ, फिर बताएंगे तुझे कि पुतला कैसा था और हमने मलंग बाबा को क्या भेंट दी है। भूरिया चरण के होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैंने आमादगी का इजहार कर दिया था। उसे खोला तो इसमें रबड़ जैसा एक पुतला रखा हुआ था। आंखें बंद किए हुए लेटा था। मैंने चंद लम्हात सोचा, कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। पुतला लेकर आगे बढ़ा तो यूं लगा जैसे पैरों में कांटे चुभ रहे हों। जैसे जैसे मज़ारे अक़दस की जानिब बढ़ता चला जा रहा था, न जाने कैसी कैसी कैफियतों का शिकार होता जा रहा था। कोई आवाज नहीं सुनाई दी थी, कोई ऐसा एहसास नहीं हुआ था जो अल्फाज की शक्ल इख्तियार कर सकता। लेकिन मुझे ये अफसोस हो रहा था कि जैसे कोई अनजानी कुव्वत मुझे इस काम से बाज रखने की कोशिश कर रही है। थोड़ी देर तक इन कैफियतों को बर्दाश्त करता रहा
لیکن پھر بے چینی عروج کو پہنچ گئی تو میں رک گیا۔ میرا دل الٹ رہا تھا اور یہ مسلسل آوازیں آ رہی تھیں کہ مجھے آگے نہیں جانا چاہیے، یہ ایک ناپاک چیز ہے، مزاروں پر تو پھول چڑھائے جاتے ہیں، چادریں چڑھائی جاتی ہیں، عقیدت کے آنسو نچھاور کیے جاتے ہیں، یہ بت پرستی ہے، کسی انسانی پتلے کو مجھے مزار شریف تک نہیں پہنچانا چاہیے، یہ گناہ عظیم ہے۔ میں نے رک کر صندوقچی کھولی اور عجیب سی نظروں سے پتلے کو دیکھنے لگا، تبھی وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ صندوقچی میں پتلا اٹھ کر بیٹھ گیا تھا اور اپنی ننھی ننھی آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے مجھے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس کی غرائی ہوئی باریک سی آواز سنائی دی، کتے کے پلے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کر، یہاں تک آ گیا ہے تو اب بیکار باتوں میں نہ پھنس، ابے آگے بڑھ پاپی، کیوں بہکاووں میں آ رہا ہے؟ وہ بول رہا تھا اور میرا دل خوف و دہشت سے کانپ رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ بھوریا چرن خود اس پتلے کی شکل میں موجود ہے۔ جب میں درخت کے پیچھے پہنچا تھا اور وہاں سے باہر نکلا تو وہ موجود نہیں تھا۔ یقینی طور پر وہ اس صندوقچی میں شکل اختیار کر گیا تھا۔ میرے دل نے آخری فیصلہ کر لیا اور میں نے صندوقچی کو پوری قوت سے دور پھینک دیا۔ دل ہی دل میں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ غلیظ کام میں نہیں کروں گا۔ کسی مزار مقدس کی بے حرمتی کسی مسلمان کے ہاتھوں ممکن نہیں ہے، اور میں اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان ہوں۔ میرے اس عمل کا کوئی رد عمل تو نہیں ہوا۔ صندوقچی دور پڑی تھی اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کہ بھوریا چرن کا کیا ہوا۔ میں وہاں سے تیزی سے بھاگا اور بھاگتا رہا، نہ جانے کہاں کہاں، نہ جانے کب تک۔ صبح ہو گئی، پھر دوپہر، تب ایک آبادی نظر آئی اور میں اس کی طرف بڑھ گیا۔ آبادی میں داخل ہو گیا۔ یہاں پہنچ کر مجھے معلوم ہوا کہ یہ بھٹنڈا ہے۔ گھنی آبادی تھی، مگر میرا کوئی شناسا نہیں تھا۔ میں کسی ایسے شخص کی تلاش میں تھا جو میری مدد کر سکے، مگر بدقسمتی نے میرا دامن نہیں چھوڑا تھا۔ ایک بوڑھا سا آدمی نظر آیا اور میں نے اسے آواز دی۔ وہ رک گیا تھا۔ بھائی صاحب، میری مدد کریں، میں ایک مجبور مسافر ہوں، بھائی صاحب۔ اس شخص نے ناگواری سے مجھے دیکھا اور پھر چونک سا پڑا۔ وہ مجھے گھور گھور کر دیکھنے لگا تھا۔ پھر اچانک وہ نرم لہجے میں بولا، کیا بات ہے؟ کیا پریشانی ہے تجھے؟ مجھے کوئی ٹھکانہ چاہیے، کچھ پیسے چاہیے، میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں۔ کہاں ہے تیرا گھر؟ میں نے اسے اپنے بارے میں مختصر الفاظ میں بتایا، لیکن بھوریا چرن کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ ہمدردی سے سنتا رہا، پھر نرم لہجے میں بولا، آ میرے ساتھ۔ میں اس کے ساتھ چل پڑا، لیکن آبادی میں جانے کی بجائے وہ آبادی کے باہر جانے والے راستے پر چل پڑا تھا۔ میں کسی قدر گھبرا گیا۔ سنیے بابا جی، کیا ہے؟ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ مہاوتی کا نام سنا ہے کبھی تو نے؟ نہیں، رانی مہاوتی کا نام نہیں سنا؟ افسوس نہیں، بہت بڑی سرکار ہے، ان کے پاس لے جا رہا ہوں، تیرے سارے دلدر دور ہو جائیں گے۔ خاموش رہ، تیری تقدیر اچھی ہے کہ مجھے مل گیا، رانی تیری ساری پریشانیاں دور کر دے گی، بڑی مہان، بڑی نرم دل ہے وہ، بوڑھے نے کہا۔ میں ایک ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا تھا۔ پھر وہ جنگل سا پھیلا ہوا تھا، سوراخ بھی نظر آ رہے تھے۔ یہ پہاڑی غار تھے اور ایک پہاڑی غار کے دہانے سے وہ اندر داخل ہو گیا۔ مجھے بے حد خوف محسوس ہو رہا تھا، مگر مرتا کیا نہ کرتا، اس کے ساتھ اندر چلا گیا۔ اندر داخل ہوا تو دماغ کو شدید جھٹکا لگا۔ یہ تو ایک عظیم و شان غار تھا۔ جو جگہ باہر سے بس ایک ٹیلا نظر آتی تھی، وہ اندر سے اتنی کشادہ تھی کہ یقین نہ آئے۔ مجھے ایک نگاہ میں یہ بھی کوئی جادو نگری ہی معلوم ہوئی۔ غار کے بیچوں بیچ طلسم کی دیوی، کالی دیوی کا ایک بھیانک مجسمہ استادہ تھا اور اطراف کا ماحول بے حد خوفناک تھا۔ میں نے گھبرا کر کہا، بابا صاحب، یہ کون سی جگہ ہے؟ مکتی کنڈ، بوڑھے نے مسکرا کر کہا۔ اس کی مسکراہٹ میں صاف شیطنت جھلک رہی تھی۔ میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ یہ عجیب سی جگہ ہے، مجھے وحشت ہو رہی ہے۔ کالی کنڈ ہے یہ باولے، یہاں مکتی ملتی ہے، ہر پریشانی سے مکتی مل جاتی ہے یہاں، یہ مہاوتی نواس ہے۔ مگر میرا تو تھوڑا سا کام ہے، میں یہاں نہیں رک سکتا۔ مہاوتی سے نہیں ملے گا؟ کہاں ہے مہاوتی؟ وہ ہے رانیوں کی رانی مہاوتی، مہاوتی۔ اس نے ایک طرف اشارہ کیا۔ ایک بڑے سے پتھر کے چبوترے پر میں نے ایک عجیب اور خوفناک چیز دیکھی۔ تم نے کالا چیتا دیکھا ہے مسعود بھیا؟ ایک نگاہ میں مجھے ایسا ہی لگا جیسے کوئی کالا چیتا بیٹھا ہو، مگر وہ چیتا نہیں، انسان تھا۔ ایک عورت، کالی بھجنگ، لال لال خوفناک آنکھوں والی، جو اسی انداز میں پتھر پر بیٹھی ہوئی تھی جیسے بلی بیٹھتی ہے۔ خوف سے میری چیخ نکل گئی۔ میں جانا چاہتا ہوں، میں نے وحشت میں کہا، اور غار کے دہانے کی طرف چھلانگ لگا دی۔
مگر دہانہ غائب ہو چکا تھا، وہاں اب سپاٹ دیوار نظر آ رہی تھی۔ بوڑھے شیطان کا مکروہ قہقہا غار میں گونج اٹھا۔ وہ ہنستا ہوا بولا، یہ کالی کنڈ ہے باولے، یہاں لوگ آتے ہیں جاتے نہیں، تو بھی نہیں جائے گا؟ مجھے جانے دو بابا جی، میں بہت مظلوم ہوں، میں پہلے ہی بہت ستایا ہوا ہوں، اسی لیے تو میں تجھے مکتی نواز لے آیا ہوں، یہاں ساری مصیبتوں سے مکتی مل جاتی ہے۔ اسی وقت ایک نسوانی آواز سنائی دی، کیا بات ہے شمبھو ناتھ، کون ہے یہ؟ میری گردن گھوم گئی۔ شاہانہ جھلملاتے ہوئے لباس میں مجھے ایک حسین اور بلند و بالا قامت کی عورت نظر آئی جو صورت سے ہی رانی معلوم ہوتی تھی۔ تیرے لیے ایک تحفہ لایا ہوں مہاوتی۔ کون ہے یہ؟ اماوس کی رات کا پائل، مہاکالی کے لیے تیری بھیٹ۔ بوڑھا مسکراتا ہوا بولا۔ میری نگاہ اس چبوترے کی طرف اٹھ گئی جہاں وہ کالی بلی بیٹھی ہوئی تھی۔ اب وہاں کچھ نہیں تھا اور چبوترا خالی پڑا ہوا تھا۔ بوڑھے کی بات میری سمجھ میں بالکل نہیں آئی تھی، مگر عورت کی آنکھوں میں عجیب سی چمک نظر آئی۔ وہ بولی، ارے شمبھو جی، کہتے تو ٹھیک ہو، کہاں سے مل گیا یہ؟ بس مل گیا، ہم نے کھوجا ہے۔ بوڑھا بولا۔ کون ہے یہ؟ مصیبتوں کا مارا ہے بیچارہ، ساری مصیبتوں سے نجات مل جائے گی اسے، بالکل نجات مل جائے گی۔ وہ بھی ہنس کر بولی۔ عجیب ماحول تھا، وحشت سے دل بند ہوا جا رہا تھا، پاؤں لرز رہے تھے۔ میں زمین پر بیٹھ گیا، دونوں کی ہنسی میرے کانوں میں گونجی تھی، اور پھر وہ دونوں غائب ہو گئے۔ مسعود بھیا آسمان سے گر کر کھجور میں اٹک گیا تھا، باہر جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ جب تک بدن میں جان رہی راستہ تلاش کرتا رہا، پھر تھک کر بیٹھ گیا۔ غشی سی تاری ہو گئی تھی، وقت کا کوئی احساس نہ رہا تھا، نہ جانے کتنا وقت گزر گیا تھا۔ ایک بار پھر وہ دونوں مجھے نظر آئے، کچھ تیاریاں کر رہے تھے۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، اس نے گردن اٹھا کر دیکھا تو وہاں بھوریت چرن موجود تھا۔ عورت کے اور اس کے درمیان باتیں ہو رہی تھیں۔ بھوریت چرن عورت کو بتا رہا تھا کہ میں اس کا مفرور قیدی ہوں۔ پھر وہ مجھے اس غار سے نکال لایا اور میں تیورایا ہوا اس کے ساتھ چل پڑا۔ کہانی بے حد طویل ہے مسعود بھیا، وہ مجھے کئی مزاروں پر لے کر گیا، اس نے مجھے اسی مکروہ عمل پر مجبور کیا۔ اب اس نے ایک اور اذیت دینا شروع کر دی تھی مجھے۔ میں کہیں بھی ہوتا، جو ہی سورج چھپتا، نہ جانے کہاں سے پیلے رنگ کی بے شمار مکڑیاں آ جاتی اور میرے بدن سے چمٹ جاتی۔ ان کے زہریلے ڈنک میرے بدن میں آگ روشن کر دیتے، وہ مجھے کاٹتی، میرا خون چوستی، اور میں اذیت سے دیوانہ ہو جاتا۔ بھوریا چرن کہتا ہے، سوگند کھا کتے، سوگند کھا، میرا کام کر دے گا۔ مگر میرا دل نہیں چاہتا تھا، وہ مجھے لیے مارا مارا پھرتا رہا، اور ایک دن اس اذیت کے سامنے میں نے سر جھکا دیا۔ میں نے کہا، بھوریا چرن، میں تمہارا کام کر دوں گا، مگر کیا کروں؟ میں نے اس وقت مزار پاک کی طرف قدم بڑھائے تو میرا دل الٹنے لگا تھا۔ سوگند کھا لے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور میں نے قسم کھا لی۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ اب میں اس کا کام کر دوں گا۔ ایک مسلمان کا وعدہ ہے یہ؟ بھوریا چرن نے پوچھا۔ ہاں، میں نے جواب دیا۔ پگلے، بلا وجہ اتنی مصیبت اٹھائی؟ وہ نرمی سے بولا۔ اب بتا میں کیا کروں؟ پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کر، دیکھ کتنا کمزور ہو گیا ہے۔ ایک بار شنکھا یقین دلاتا ہے کہ تجھے مہان بنا دے گا، سنسار میں جو خواہش کرے گا وہ پوری ہو جائے گی۔ میری بہن مل جائے گی مجھے، راج کرے گی وہ راج، بادشاہوں کی بیٹیوں کی طرح بیاہ کرنا اس کا۔ اور اس کے بعد مسعود بھیا، اس نے میرا حلیہ بدل دیا، خوب عیش کرائے مجھے۔ پھر وہ مجھے لے کر یہاں آ گیا، یہاں مجھے وعدے کے مطابق اس کا منحوس پتلا مزار پاک پر پہنچانا تھا۔ میں بالکل بے بس تھا اس کے سامنے۔ وہ خونخوار مکڑیاں مجھ سے میرا حوصلہ، میرا صبر چھین چکی تھیں۔ وہ اتنا خوفزدہ کر چکی تھی مجھے کہ راتوں کو خوابوں میں ان کے تصور سے میں دہشت زدہ ہو جاتا تھا، اور اس کے بعد مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ اتنا ہی سہم گیا تھا میں ان مکڑیوں سے، اور اس کی ہر بات ماننے پر آمادہ تھا۔ غرض یہ کہ اب میں اس کے کام کے لیے تیار ہو گیا تھا، اور اس نے مجھ پر عنایتوں کی بارش کر دی تھی۔ پھر پہنچنے کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ میں تھوڑا آرام کروں، عرس ہو رہا ہے یہاں ان بزرگ کا، اس لیے بہت زیادہ رش رہتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ عرس ختم ہو جائے، زائرین چلے جائیں، تو اس کے بعد اپنا کام سر انجام دوں۔ میں تو اب اس کی اس خواہش پر آمادہ ہو ہی گیا تھا، چنانچہ اس پر بھی میں نے اعتراض نہ کیا، اور وقت گزرتا گیا۔ دل خون کے آنسو رو رہا تھا، مگر مجبوریاں دامن گیر تھیں۔ اگر دل میں بھی خیال لاتا کہ اس کی خواہش پر عمل نہیں کروں گا تو مکڑیاں آنکھوں کے سامنے کلبلانے لگتی تھیں۔
اچانک ہی ایک دن بھوریا چرن میرے پاس بڑا سہما سہما آیا اور کہنے لگا، سن رے، تجھے ایک اور کام بھی کرنا ہے، مجبوری ہو گئی ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ میں کام پر کام تیرے ذمہ ڈالتا جا رہا ہوں، مجبوری ہو گئی ہے۔ کیا بھوریا چرن؟ میں نے سوال کیا۔ وہ پاپی یہاں بھی آ گیا ہے، وہ کمینہ یہاں بھی پہنچ گیا ہے، اور وہ ہمارے راستے ضرور روکے گا وہ ہمارا راستہ۔ کون ہے وہ؟ میں نے حیرت سے سوال کیا۔ بھوریا چرن کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے اور میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ منحوس شیطان کسی سے خوفزدہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے جھلا کر کہا، ارے وہی پاپی، مسعود کا بچہ۔ وہ کون ہے؟ میں نے پھر سوال کیا۔ کہہ تو دیا، دشمن ہے میرا، دشمن نمبر 1۔ مجھے کیا کام کرنا ہے؟ تو اس کو مار دے گا، یہ کام تو کر سکتا ہے۔ مار دے اس کو، سمجھا؟ مار دے اسے۔ مگر بھوریا چرن، مگر کچھ نہیں، جو میں نے کہا وہی کرنا ہے تجھے۔ مار ڈال اسے، لے یہ چھرا لے، میں تجھے بتا دوں گا کہ وہ کون ہے۔ رات کو وہ جہاں بھی سوئے یہ چھرا اس کے سینے میں گھونپ دیجیو، اور سن، اگر تو نے یہ کام نہ کیا تو میں تیرا وہ حشر کروں گا کہ تو سوچ بھی نہیں سکتا رے۔ دیکھ، میں گھبرایا ہوا ہوں، جھلایا ہوا ہوں، اور مجبوری میں یہ بات کہہ رہا ہوں تجھ سے۔ مارنا ہے اسے، ہر قیمت پر مارنا ہے اسے، سمجھے؟ ٹھیک ہے بھوریا چرن، جب میں ایک گندا کام کرنے پر آمادہ ہو گیا ہوں تو دوسرا گندا کام کرنے پر مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ارے کہہ لے، جو تیرا من چاہے، گندا کہہ لے، اگھور کہہ لے، اس کے بعد تجھے جو کچھ مل جائے گا جیون بھر یاد کرے گا۔ میں نے افسردگی سے کہا، ہم جیون کی بات نہیں کرتے بھوریا چرن، ہماری اصل زندگی تو موت کے بعد شروع ہوتی ہے۔ ہمارے مذہب میں یہ چند لمحاتی زندگی کوئی حیثیت نہیں رکھتی، ہم تو عاقبت کی زندگی کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ یہ زندگی اگر مجھے عیش و عشرت دے بھی دے گی تو ہے ہی کتنی؟ نہ اپنی مرضی سے آیا نہ اپنی مرضی سے جاؤں گا، لیکن اپنی آخرت خراب کر جاؤں گا یہاں رہ کر۔ خیر، اگر تقدیر میں یہی لکھا ہے تو یہی صحیح۔ زیادہ عالموں کی سی باتیں نہ کر، عالموں کا کام عالموں پر چھوڑ دے۔ سنسار میں سبھی اپنا من پسند جیون گزار رہے ہیں، تو بہت مہان بن رہا ہے۔ ارے جو کچھ میں نے کہا ہے وہی کر۔ اور مسعود بھیا، اسی رات میں نے آپ پر اس چھرے سے حملہ کر دیا۔ میرے دل میں یہ سب کچھ نہیں تھا، میرا دل رو رہا تھا، مگر خوف نے مجھے یہ سب کچھ کرنے پر مجبور کر دیا اور میں اس گناہ کا مرتکب ہوا۔ مگر میں ڈرا ہوا تھا، دوسرا وار نہیں کر سکا آپ پر، اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ زندہ بچ گئے۔ اس پر وہ مجھ سے بہت ناراض ہوا تھا، مگر یہ بھی جانتا تھا کہ میرا قصور نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد سے وہ مسلسل گھبرایا ہوا ہی رہا، کبھی کچھ کہتا تھا اور کبھی کچھ، مجھے بھی آپ سے خوف زدہ کرتا رہتا تھا، کہتا تھا آپ بہت خطرناک ہیں۔ پھر وہ دوسرا مرحلہ آیا، آپ بچ گئے اور وہ اور زیادہ پریشان ہو گیا، خود وہ آپ کے قریب نہیں آتا تھا۔ بالآخر اس نے کہا کہ اب میں آپ کا خیال چھوڑ دوں اور اس کا کام کر دوں۔ چنانچہ یہ سب کچھ ہوا، یہ سب کچھ ہو گیا۔ یہ میری کہانی مسعود بھائی، یہ میری کہانی ہے۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، وہ مجسم آنسو تھا۔ بہت تھوڑا سا فرق تھا اس کی اور میری داستان میں، ہم دونوں ایک ہی شیطان کے شکار تھے۔ مجھ سے زیادہ اس کا درد اور کون محسوس کر سکتا تھا؟ کچھ دیر کے بعد میں نے کہا، اب تم کیا چاہتے ہو اکرام؟ کیا بتاؤں مسعود بھائی، کیا کہوں؟ تمہاری بہن کا کیا نام ہے؟ ثریا، اس نے جواب دیا، اور میرے دل میں پھر کسک ہونے لگی۔ میرا خیال درست ہی نکلا تھا، ثریا وہی تھی، اور اس کتے بھوریا چرن نے اس کی زبان کاٹ دی تھی۔ تمہارے دل میں کوئی خیال تو ہوگا اکرام؟ میری کہانی سن لی ہے آپ نے مسعود بھائی، بہن کے سوا اور کیا ہے میری زندگی میں؟ مگر میرا گھر ہی کھو گیا ہے۔ بہن کو تلاش کرنا چاہتے ہو؟ ہاں۔ اس کے بعد کیا کرو گے؟ اللہ جانے، مگر کیا وہ مل سکتی ہے؟ مگر بھوریا چرن، وہ کچھ نہیں ہے اکرام، شیطان کو ایک حد تک قوتیں دی گئی ہیں، اس سے آگے وہ کچھ نہیں ہے، تم اس کی فکر مت کرو۔ خدا مجھے اس سے نجات دے دے، میری بہن مجھے مل جائے، بس اس کے سوا مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ انشاءاللہ ایسا ہو جائے گا۔ مسعود بھیا، ایک بات پوچھوں؟ پوچھو۔ آپ کون ہیں؟ تمہیں میرا نام معلوم ہے؟ وہ تو ہے، مگر کیا آپ اس کے دشمن ہیں؟ ہاں، کائنات میں مجھے اس سے دشمنی ہے، اور تم دیکھ لینا اس کا خاتمہ میرے ہی ہاتھوں ہوگا۔ آپ کی اس سے دشمنی کیوں ہوئی؟ وہ کافر ہے، کالے جادو کا ماہر ہے، میں اللہ کے فضل سے مسلمان ہوں اور اس کا شیطانی علم ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آپ عالم ہیں؟ نہیں اکرام،
جسے علم مل جائے اس سے زیادہ خوش نصیب اس کائنات میں اور کون ہو سکتا ہے؟ بس مجھے کچھ سہارے حاصل ہیں، انہی پر چل رہا ہوں۔ وہ آپ سے بہت ڈرتا ہے، بہت ڈرتا ہے وہ آپ سے، آپ کے سائے سے بھی بھاگتا ہے، مگر اب وہ میری طاق میں رہے گا، مجھے نہیں چھوڑے گا وہ۔ آپ کب تک مجھے اس سے بچائیں گے؟ پہلے بھی تم سے کہہ چکا ہوں اکرام، تحفظ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، وہی سب کا محافظ ہے، انشاءاللہ وہ تمہیں اس کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا، دنیا ایک شیطان کے وجود سے پاک رہے گی۔ نماز پڑھتے ہو؟ نہیں، اس نے شرمندگی سے سر جھکا کر کہا۔ آج سے شروع کر دو، دن میں 5 مرتبہ تم اللہ کے حضور حاضری دو گے اور اس شیطان کو اس کا احساس رہے گا، پھر وہ تمہارے قریب آنے سے کترائے گا۔ مجھے آپ کی رہنمائی چاہیے، اللہ تمہاری رہنمائی کرے، میں نے کہا، اور اس کے بعد میں نے اسے آرام کرنے کے لیے کہا تھا، مگر اکرام خوف سے ساری رات نہیں سویا تھا۔ 4 بجے میں اسے ساتھ لے کر احاطۂ مزار میں داخل ہوا، وہاں حمام بنے ہوئے تھے، میں نے اسے غسل کرنے کے لیے کہا۔ غسل سے فراغت ہوئی ہی تھی کہ فجر کی اذان ہوئی اور اس کے بعد وہاں موجود نمازی نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے، ہم دونوں بھی صف میں شامل ہو گئے تھے۔ نماز سے فراغت حاصل کرنے کے بعد اسے ساتھ لے کر مزار شریف سے باہر آ گیا۔ اس اختتام کو پہنچ رہا تھا، زائرین کی واپسی شروع ہو گئی اور کافی کم لوگ ہو گئے تھے اس وقت کی نسبت سے جب میں یہاں آیا تھا۔ میں نے ابھی تک اپنے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا، یہاں آنے کا مقصد ایک حد تک میرے علم میں آ چکا تھا، جو واقعات پیش آئے تھے ان کے تحت یہی سوچ سکتا تھا کہ مزار پاک کی بے حرمتی سے روکنے کے لیے مجھے یہاں بھیجا گیا ہے، لیکن ابھی تک واپسی کا کوئی اشارہ نہیں ہوا تھا اور میرے لیے کسی بھی شکل میں یہ ممکن نہیں تھا کہ میں واپس چل پڑوں۔ جہاں تک سریا کے تصور کا تعلق تھا تو اس وقت میں اپنی تمام دعاؤں میں اس دعا کو اولویت دیتا تھا کہ میرے دل و دماغ سے اس کا تصور مٹ جائے۔ میں تو خود ہواؤں کا مسافر تھا، قدم نہ زمین پر تھے اور نہ آسمان پر، بس خلا میں کٹی ہوئی پتنگ کی مانند ڈول رہا تھا، کہیں بھی گر سکتا تھا، ذرا سی لغزش ایک بار مجھے پستیوں کے انہی گھڑوں میں دھکیل سکتی تھی جن میں گرنے کی اب سکت باقی نہیں رہی تھی۔ بیچارہ اکرام میری ہی طرح مصیبت کا شکار تھا، مگر میں اسے کیا بتاتا کہ میں کیسی کیسی مصیبتوں سے گزر چکا ہوں، اسے تو ان کے عشر عشیر کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑا، لیکن خدا کا شکر تھا کہ اس نے ہی مجھے قوت بخشی تھی کہ میں اب تک زندگی سے لڑ رہا تھا۔ جیب میں ہاتھ ڈال کر اپنا وظیفہ تلاش کیا تو یہ دیکھ کر آنکھیں حیرت و خوشی سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ آج 4 روپے کی جگہ میری جیب سے 8 روپے برآمد ہوئے تھے۔ اس احساس سے دل سرشار ہو گیا کہ میرے اقدام کو برا نہیں تصور کیا گیا ہے اور ازراہ کرم مجھے اکرام کا وظیفہ بھی عطا کر دیا گیا ہے۔ دل بڑھ گیا، گویا میرا عمل ناپسندیدہ نہیں رہا ہے۔ ایک جگہ اکرام کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کیا اور ناشتے سے فراغت ہوئی تھی کہ عرس کے خاتمے کا اعلان ہونے لگا۔ سجادہ نشین نے زائرین کو واپسی کی اجازت دے دی تھی اور عرس کی تقریبات مکمل ہونے کا اعلان کیا تھا۔ اس کا مقصد تھا کہ اب میری بھی واپسی ہو جائے۔ اکرام کو ساتھ رکھنے کی اجازت ان 8 روپوں کی موجودگی سے مل گئی تھی، چنانچہ اکرام نے ہی مجھ سے سوال کر دیا، مسعود بھیا اب کیا کریں گے ہم؟ تم کیا چاہتے ہو؟ جونا پوری جانا چاہتا ہوں، مگر آپ کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، چلتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم نے جونا پوری کے متعلق معلومات حاصل کی۔ ایک لاری یہاں سے جونا پوری بھی جاتی تھی، 3 روپے کرایہ تھا، میں 1.5 روپیہ خرچ کر چکا تھا، ناشتے میں 8 آنے موجود تھے میرے پاس، باقی 6 روپے کے ٹکٹ خرید لیے اور ہم لاری میں بیٹھ کر جونا پوری چل پڑے۔ میں تھوڑی سی الجھن کا شکار تھا، اصل بات اسے نہیں بتا سکتا تھا، غرض یہ کہ جونا پوری پہنچ گئے اور وہ بھی نشاندہی کرتا ہوا اپنے محلے میں جا پہنچا۔ وہاں پہنچنے کے بعد اس کے منہ سے حسرت بھری آواز نکلی، مسعود بھیا وہ ہے میرا گھر، آہ میں شیطان کے چنگل سے آزاد ہو گیا، آہ میرا گھر ہے۔ وہ دیوانہ وار اپنے گھر کی جانب دوڑنے لگا، گھر کے دروازے پر زنجیر لگی ہوئی تھی، میں جانتا تھا کہ سریا اس گھر میں نہیں ملے گی، لیکن اس کے احساس کی تکمیل کے لیے میں نے خاموشی ہی اختیار کیے رکھی۔ زنجیر کھول کر وہ اپنے گھر میں گھس گیا اور زور زور سے بہن کو آوازیں دینے لگا۔ میں دروازے پر ہی کھڑا ہو گیا تھا، کچھ لوگ آ گئے، اس کی آواز سن کر انہی میں سے ایک معمر بزرگ نے اندر داخل ہو کر پوچھا، اکرام آ گیا تو؟ کہاں غائب ہو گیا تھا دیوانے، کہاں چلا گیا تھا بہن کو چھوڑ کر؟ چچا سریا کہاں ہے چچا؟ اکرام نے دیوانہ وار پوچھا اور معمر شخص کی گردن جھک گئی۔ اکرام پھر چیخا، چچا میں اسے آپ کے حوالے کر کے گیا تھا، کہاں چلی گئی وہ کہاں ہے؟
معمر شخص نے آہستہ سے کہا، مجھے افسوس ہے اکرام، ہم اس کی حفاظت نہیں کر سکے۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ چچا خدا کے لیے جلدی بتائیے مجھے کیا ہوا؟ تو واپس ہی نہیں آیا، ہم تیرا انتظار کرتے رہے، سب لوگ اس کی خبر گیری کرتے تھے، مگر ایک صبح جب شبراتن اس کے گھر گئی تو چیختی ہوئی باہر نکل آئی۔ اس نے بتایا کہ سریا کے منہ سے خون بہہ بہہ کر سینے پر جم چکا ہے، اس کے ہاتھوں کی انگلیاں بھی کٹی ہوئی ہیں اور وہ بے ہوش پڑی ہوئی ہے۔ سارے کے سارے دوڑ پڑے، اسے اٹھا کر ڈاکٹر کی دکان پر لے گئے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کی زبان کاٹ دی گئی ہے اور اس کی انگلیوں کو بھی چھری سے کاٹ دیا گیا ہے۔ نہ جانے کس ظالم نے یہ کام کیا تھا۔ بیچاری سریا، بیچاری سریا کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا تھا۔ بھیا ڈاکٹر نے کہا کہ یہاں اس کا علاج نہیں ہوگا، شہر لے جانا پڑے گا اسے۔ محلے والوں نے آپس میں چندہ کیا اور اسے لے کر شہر چل پڑے۔ شہر کے ایک اسپتال میں اسے داخل کر دیا گیا۔ 6-7 دن تک تو شبراتن بیچاری اس کے ساتھ رہی۔ خیراتی اسپتال تھا۔ ہم نے اسپتال والوں سے بات کی اور اسپتال والوں نے کہا کہ اس کا علاج تو بہت عرصے تک جاری رہے گا۔ بھیا سچی بات ہے کہ ہم بھی غریب لوگ تھے، تو نے تو واپس مڑ کر ہی نہ دیکھا، جب تک ہو سکا اس کی خبر گیری کرتے رہے۔ آخری بار جب رشید خان شہر جا کر اس کی خبر لینے گئے تو پتہ چلا کہ وہ اسپتال میں نہیں ہے، کہیں چلی گئی تھی، وہ وہاں سے کسی کے ساتھ چلی گئی تھی، کچھ اور پتہ نہیں چل سکا بھیا۔ بس یہ ہے بیچاری سریا کی کہانی۔ اکرام پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، ایسا بلک بلک کر رو رہا تھا وہ کہ دیکھنے والوں کی آنکھوں سے بھی آنسو رواں ہو رہے تھے۔ بہت سے لوگ سسکیاں لے رہے تھے اور میں خاموش ایک کونے میں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ بات کی کہانی میرے علم میں تھی اور میں اپنے آپ سے سوال کر رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں سوچوں میں گم رہا اور اکرام دل کی بھڑاس نکالتا رہا۔ محلے والے ہمدردی ظاہر کر رہے تھے مگر اکرام کو قرار نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ان لوگوں سے کہا کہ وہ آرام کریں، میں اکرام کو سنبھال لوں گا۔ ایک ایک کر کے لوگ چلے گئے۔ اکرام سسکیاں لیتا ہوا بولا، اس نے یہی دکھایا تھا مجھے مسعود بھیا، جو کچھ اس نے مجھے دکھایا تھا وہی سچ تھا۔ میری بہن، کیا ہو گیا اسے؟ وہ گونگی ہو گئی۔ مسعود بھیا اب کیا کروں؟ کیا اب بھی مجھے جینا چاہیے؟ جینا تو ہے تمہیں اکرام، کس کے لیے جیوں؟ کیا کروں جی کر؟ تو کیا خودکشی کرو گے؟ اب تو یہی کرنا چاہیے۔ اب تو توبہ کرو اکرام، توبہ کرو، خودکشی حرام ہے۔ تو پھر میں کیا کروں بھیا؟ بتاؤ میں کیا کروں؟ سریا کو تلاش کرنا ہے تمہیں؟ کہاں تلاش کروں؟ میں اسے کہاں تلاش کروں؟ صبر کرو، اللہ سے روشنی طلب کرو، وہ سب کو روشنی دکھاتا ہے۔ بمشکل میں نے اسے سمجھایا بجھایا۔ بیچارے محلے والے پرسش کو آ رہے تھے، اس کے لیے کھانے پینے کا سامان لائے تھے، وہ حت المقدور اس کی دلجوئی کر رہے تھے۔ ہم نے 3 دن وہاں قیام کیا۔ اکرام باقاعدگی سے نماز پڑھنے لگا تھا، وہ تہجد بھی پڑھنے لگا تھا۔ اکثر اس کی آنکھوں میں آنسو نظر آتے تھے، گھنٹوں دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے بیٹھا رہتا تھا۔ مجھے علم تھا کہ وہ بہن کی سلامتی کی دعائیں کرتا ہے۔ اسے اس کیفیت میں دیکھ کر میرا سینہ بھی دکھنے لگتا تھا۔ میری بھی بہن تھی، بھائی تھا، ماں باپ تھے، بھرا کنبہ تھا، بھرا گھر تھا، لیکن اب کچھ بھی نہیں تھا، اور جو کچھ تھا اس کے بارے میں جاننے کی مجھے اجازت نہیں تھی۔ ان 3 دنوں میں مجھے 8 روپے روز ملتے رہے تھے۔ کھانے پینے کی اشیاء محلے والے بدستور لا دیتے تھے۔ یہ پیسے جمع ہو گئے۔ میں نے اکرام سے کہا، اکرام یہاں رکو گے یا میرے ساتھ چلو گے؟ مجھے اپنے ساتھ رکھو گے مسعود بھیا؟ ہاں، اس وقت تک جب تک تمہاری بہن تمہیں مل جائے۔ وہ مل جائے گی مسعود بھیا؟ انشاءاللہ، میں نے کہا۔ وہ خوش ہو گیا اور بولا، آپ کہتے ہیں تو وہ ضرور مل جائے گی۔ ہم نے تیاریاں کی اور اس کے بعد میں نے خورجہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ سریا گنگا دھر کے پاس تھی، مجھے علم تھا، مگر میں نے مصلحتاً اکرام کو اس بارے میں نہیں بتایا تھا۔ خدا کرے وہ محفوظ ہو، وقت سے پہلے آس دلا کر اسے ہجان میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ خورجے کے بارے میں سن کر اکرام نے پوچھا، خورجہ کس کام سے جا رہے ہیں مسعود بھیا؟ وہاں کچھ کام ہے، میں نے کہا اور وہ خاموش ہو گیا۔ بھوریا چرن کا پھر کوئی نشان نہیں ملا تھا اور مجھے کچھ اطمینان ہوا تھا، مگر میں جانتا تھا کہ وہ زندہ ہے اور وار کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ میری وجہ سے اسے پھر ناکام ہونا پڑا تھا اور اس ناکامی نے اسے دیوانہ کر دیا ہوگا۔ چنانچہ اس سے ہوشیار بھی تھا۔ ہم خورجے پہنچ گئے، ایک سرائے میں قیام کیا اور پھر میں نے گنگادھر جی کے بارے میں معلومات شروع کر دی۔ کیا کام کرتے ہیں گنگادھر جی؟ یہ تو مجھے نہیں معلوم، ان کی بیٹی رکمنی ڈاکٹر ہے، اور بیٹا؟
خورجہ چھوٹی سی جگہ تو نہیں ہے، کچھ اتا پتا ہوتا تو، مگر کوئی اتا پتا نہیں تھا میرے پاس، بڑی غلطی ہو گئی تھی، ان سے پتہ تو پوچھ لیتا، مگر اس وقت احساسات مختلف تھے، ان سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا تھا کیونکہ سریا ان کے پاس تھی اور مجھے سرزنش کی گئی تھی، کیا پتا تھا کہ اسے اس طرح تلاش کرنا پڑے گا۔ واقعی خورجہ چھوٹا نہیں تھا، ہم گنگا دھر جی کی تلاش کرتے پھرے، کہیں سے پتہ نہیں چل رہا تھا، میری نگاہیں سڑکوں پر چلتے ان لوگوں کا جائزہ لے رہی تھیں، مگر نہ دھرما نہ رام جی کوئی بھی نظر نہیں آیا تھا۔ اب کیا کروں، کیا کرنا چاہیے؟ کوئی بہت ضروری کام تھا اس سے؟ اکرام نے پوچھا۔ ہاں، اس شام خورجے کے ایک تنگ بازار سے گزر رہے تھے کہ کسی نے شانے پر ہاتھ رکھ دیا اور ایک آواز ابھری، اما تم یہاں کہاں؟ چونک کر پیچھے مڑ کر دیکھا اور پہچان لیا، کمال الدین پہلوان تھے۔ بابا شاہ جہاں کے مزار پر انہوں نے مجھ پر 2 احسان کیے تھے۔ اما پہچانا ہمیں یا نہیں؟ میاں صاحب، وہ بابا جی کے مزار پر۔ یہ تو وہی لونڈا ہے جس نے تم پر وار کیے تھے گدے سے؟ اس بار کمالی پہلوان نے اکرام کو دیکھ کر کہا۔ میں نے کمال پہلوان کو سلام کیا اور کہا، کیوں نہیں پہلوان صاحب، پہچان لیا میں نے۔ اما خورجہ کب آئے؟ 3-4 دن ہو گئے اور ہمارے پاس نہیں آئے۔ اما قسم اللہ کی حد ہو گئی ہے بے مروتی کی، اور یہ بات سمجھ میں نہیں آئی پیارے، دشمن کو گلے لگائے لگائے پھر رہے ہو۔ دوستوں کو سب گلے لگاتے ہیں پہلوان صاحب، مزہ دشمنوں کو گلے لگانے میں ہے۔ میں مسکرا کر بولا، ہائے ہائے ہائے، ₹1,00,000 کی بات کہہ دی، ایمان کی قسم، میاں اللہ والوں کے درجے کو کون پہنچ سکتا ہے؟ ہم نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ پہنچے ہوئے ہو، مگر ایک شکایت ہے قسم اللہ کی۔ کیا پہلوان صاحب؟ خورجے آئے اور ہمیں نہ پوچھا کسی سے، حالانکہ دعوت دے کر آئے تھے۔ آپ کی بے حد مہربانی ہے، ایک کام سے خورجے آیا تھا۔ میاں سارے کام ہوں گے مولا کے فضل سے، چلو ہمارے ساتھ، ایمان کی قسم اب نہیں چھوڑنے کے۔ کمالی پہلوان، میں نے کچھ کہنا چاہا۔ نہ، بالکل نہ، جو کہنا ہے گھر چل کر کہنا۔ وہ کچھ اس طرح پیچھے پڑے کہ ایک نہ چلنے دی، مجبوراً ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ کمالی پہلوان ہم دونوں کو اپنے گھر لے گئے، صاحب حیثیت معلوم ہوتے تھے، گھر بھی بڑا تھا، مہمان خانہ الگ تھا، اسی سے متصل اکھاڑا بنا ہوا تھا، ایک بڑے سے کمرے میں لے پہنچے۔ یہ تمہاری قیام گاہ ہے میاں صاحب، ہم آپ کے حکم سے یہاں آ گئے ہیں، کچھ دیر رک کر چلے جائیں گے۔ میاں، بڑی مشہور کہاوت ہے کہ مہمان آئے اپنی مرضی سے ہے، جائے کمالی پہلوان کی مرضی سے ہے، ابھی تو تم سے بڑی برکتیں سمیٹنی ہیں۔ میاں صاحب، چھری تلے دم لو، تم تو ایسے بھاگ رہے ہو جیسے بجھار پیچھے لگا ہو۔ ہمارا سامان سرائے میں ہے، چمن خان آتے ہوں گے، اٹھا لائیں گے، سرائے کا مالک دے دے گا۔ کمالی پہلوان کا نام لیں گے چمن خان۔ میاں صاحب، آپ کی دعا سے اللہ نے بڑی بنا رکھی ہے۔ غرض کمالی پہلوان کسی طور آمادہ نہ ہوئے، مجبوراً ہتھیار ڈالنے پڑے، جگہ بہت عمدہ تھی۔ کمالی پہلوان سرائے کا نام پوچھ کر نکل گئے۔ اکرام خاموش تھا، کچھ دیر کے بعد وہ چائے کے ساتھ واپس آئے، لیکن ساتھ میں اتنا کچھ لائے تھے کہ دیکھ کر آنکھیں پھیل گئیں۔ 3 سینیاں بھری ہوئی تھیں جن میں مٹھائی، پھل اور نہ جانے کیا کیا تھا۔ ارے، یہ آپ نے کیا کیا؟ اما مولا قسم ہم نے کچھ نہیں کیا، اللہ نے تمہارے لیے بھجوایا ہے، وہ ایک لونڈے نے شاگردی کی ہے، بڑے آدمی کا لونڈا ہے، وہی سب کچھ لایا ہے، کرم ہے مولا کا۔ اس کے بعد کمالی پہلوان کا اصرار کہ سب کچھ کھائیں، ناک میں دم کر دیا، نہ کھانے سے ناراض ہونے لگے، ناک تک ٹھونسنا پڑا۔ چمن میاں سرائے سے سامان اٹھا لائے، بدقسمتی سے رات ہو گئی، بدقسمتی سے اس لیے کہ پھر کھانے کا وقت آ گیا تھا۔ کمالی پہلوان کھانے کے دیوانے تھے اور کھلانے کے شوقین، ان کا خیال تھا کہ تکلف کر رہے ہیں، نہ جانے کس طرح پیچھا چھوٹا، رات کو نومولود کو اٹھا لائے۔ میاں صاحب، دم درود کر دو، تم اللہ والے ہو۔ میں گنہگار بندہ ہوں کمالی پہلوان، غلط فہمی میں نہ پڑو۔ سب پتہ ہے مولا قسم ہمارے کو، جو دشمنوں کو گلے لگا لے وہ کیا ہو سکتا ہے۔ آہا ہا، کیا ₹1,00,000 کی بات کہہ دی ہے تم نے میاں صاحب۔ یہ مرحلہ بھی گزرا اور پھر دوسری صبح ان سے مدعے دل کہا، یہاں ہمیں ایک صاحب کی تلاش ہے پہلوان صاحب۔ نام بولو۔ گنگا دھر ہے ان کا نام، بیٹے کا نام ماتھر ہے۔ سمجھ گئے؟ ویسے ایک بات کہیں میاں صاحب، خورجے میں کوئی 50 گنگا دھر ہوں گے، مگر ہم اس لیے سمجھ گئے کہ بابا جی کے مستانے وہی گنگا دھر ہیں جن کا تم نام لے رہے ہو، شاہجہاں کے مزار پر ملے تھے نا؟ ہاں، بس اسی لیے سمجھ لیا ہم نے۔ کیا کام ہے ان سے؟ ملنا ہے۔
दोपहर का खाना खाकर चलेंगे, अभी कुछ लौंडों को ज़ोर कराना है, बस पता बता दें। जल्दी है। हाँ, शकूर को भेज दें तुम्हारे साथ। कौन शकूर? शागिर्द है अपना मियाँ साहब, बड़े काम का लौंडा है, कटिया खुली और कलाजंग तो ऐसी मारता है कि पलक न झपकी। वो पता जानता है, समझा देंगे इसे। इनायत होगी आपकी, मैंने आजी से कहा। कमाले पहलवान ने अपने कलाजंग के माहिर शागिर्द को बुलाया और बोला, शकूर चंदा, जरा मियाँ साहब को गंगाधर के घर ले जा। देख, छेपी की उंगलियां देखी है ना? हाँ उस्ताद, बस इसके पीछे धनियाराम का कोठा है, बराबर का घर गंगाधर जी का है। वो डॉक्टरनी के ताऊ? शकूरे ने पूछा। बस बस वही, कमाले पहलवान ने कहा और शकूरे तैयार हो गया। मैंने इकराम को साथ लेना मुनासिब न समझा था। वो किसी कदर परेशानी से बोला, कितनी देर में आपकी वापसी होगी मसूद भाई? और तो कोई परेशानी नहीं, बस पहलवान साहब खिला खिला कर हलाक कर देंगे। आप देख रहे हैं, बस रात को चंद घंटे मिल गए थे, वरना हर थोड़ी देर के बाद कुछ न कुछ आ रहा है। नाश्ते ही ने हुलिया खराब कर दिया है। मैं हंसने लगा। मैंने वादा किया कि ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा, बस दिल ने कहा था कि उसे साथ ना ले जाऊं, खुदा जाने क्या सूरत हाल पेश आए। हाँ, वहां से रवाना होकर जब काफी दूर निकल आया तो दिल कई बार बुरी तरह धड़का। मैंने इस्तग़फ़ार पढ़ी, खुद को समझाया, दिल को समझाया। बेकार है, इसे दिल में बसाना बेकार है। मैं इंसान हूं ही कहाँ, मैं तो बस एक गुनाह हूँ। जिंदगी की जितनी सांसें बाकी हैं बस कफ़ारा हैं, सिर्फ कफ़ारा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सुरैया के बारे में गंगाधर जी को बता दूंगा कि वो कौन है, बस जरूरी बातें बता दूंगा, तफसील की क्या जरूरत है। कह दूंगा कि इसका भाई मौजूद है, ये भी कहूंगा कि इन बेचारों को कहीं रखवा दें, बल्कि इसके लिए कमालुद्दीन पहलवान ज्यादा मौजू हैं। इन दोनों की जिम्मेदारी इनके सुपुर्द कर दी जाए, या अगर इकराम कुछ और पसंद करे तो फिर इसे इसकी मर्जी पर छोड़ दिया जाए। जाहिर है मैं इन्हें कहाँ साथ लिए फिरूंगा, और फिर मुनासिब भी नहीं होगा, भटकता रहूंगा। रास्ता इन्हीं सोचों में गुजर गया। इस वक्त चौंका जब किसी ने करीब आकर कहा, अरे तुम भैया, तुम? चौंक कर देखा था, राम जी थे। उन्होंने मुझे पहचान लिया। चूल्हे में गए राम जी, हम तुम्हारे कौन हैं? नाराज हो राम जी? वारे टंगड़ियां सुझवा दी हमारी, सारा दिन तलाश रही तुम्हारी। धर्मा अलग हम अलग, कम परेशान किया गंगा जी ने? ओह वहां, तो और क्या, हम जाएं या हमारे साथ चलोगे? शकूरे ने पूछा। तुम जाना चाहो तो चले जाओ। राम जी, तुम कमाले पहलवान को जानते हो? लो, इन्हें कौन न जाने है, घर पता है इनका? पता है। बस ठीक है, शकूर तुम जाओ, मैं आ जाऊंगा। शकूर को रवाना करके मैंने राम जी से कहा, अब शिकायतें किए जाओगे या गंगाधर के पास ले जाओगे? सो तो ले जाना ही है, मगर हम तुम्हें एक और बात बता दें। राम जी ने इतना ही कहा था कि अचानक सामने के दरवाजे से प्रेमा देवी बाहर निकल आईं। राम जी को आवाज़ें देना चाहती थी कि मुझे देखकर रुक गई, फिर तेजी से आगे बढ़ी और मुझे बगौर देखकर बोली, अरे तुम यहाँ भी आ गए? जान छोड़ दो भैया हमारी, भर पाए, अरे भर पाए सबसे। उन्होंने हाथ जोड़कर माथे से लगाते हुए कहा, गंगा जी से मिलकर चला जाऊंगा चाची जी। फिर चले गए तुम? जरूर चले गए। अरे भैया, मुसीबतों में फंसे हुए हैं हम, क्षमा कर दो हमें। मालकिन, मालिक सुनेंगे तो नाराज होंगे, अंदर ले चले इन्हें, मेरी भी मौत आ जाएगी। राम जी ने कहा, ले जा ले जा, बस आ गई शामत, आओ। वो बुरा सा मुंह बनाकर बोली और मैं राम जी और प्रेमा देवी के साथ चलकर अंदर दाखिल हो गया। गंगाधर एक मसहरी पर लेटे हुक्का पी रहे थे। मुझे देखकर इनकी हालत भी खराब हो गई थी। खुले हुए मुंह में न जाने कैसे हुक्के की नय अटकी रह गई। फिर वो जोर से उछलकर सीधे हो गए। आंखें फटी हुई थीं, मुझ पर जमी हुई थीं। फिर बड़े गुस्से से हुक्के की नय मुंह से निकाली और संभल कर बोले, तुम यहाँ कैसे आ गए मियाँ जी? गंगा जी, मैं मसूद हूँ। अरे तो हम क्या बावले हो गए हैं, अंधे हो गए हैं क्या? तुम्हारी शक्ल भी ना पहचाने? अरे हमारा तुम्हारा वास्ता क्या, मिल गए थे रास्ते में, रिश्ते नाते तो नहीं थे। वो तो इंसानी हमदर्दी थी जो तुमने समेटी, और इसके बाद कहे सुने बिना रफू चक्कर हो गए। भैया, मेल जोल तो वहां होता है जहाँ कोई रिश्ता नाता हो, यहाँ तो धर्म भी एक नहीं है। फिर यहाँ कैसे आ गए तुम? अगर आप मेरे कहे सुने बगैर चले जाने पर नाराज हैं गंगाधर जी, तो खुदा के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। आप लोगों से कुछ इतना प्यार हो गया था वहां कि जुदा होते हुए दिल दुख रहा था। बस मैंने सोचा कि आप मुझे वहां से अपने साथ ले जाने के लिए कहेंगे। मैं जा नहीं सकता था,
बस इसी उलझन का शिकार होकर खामोशी से आपसे दूर हो गया। खामोशी से आपसे दूर हो गया? अरे कितने परेशान रहे थे हम तुम्हारे लिए। ये तो सोचा होता, इंसान इंसान से मिलता है, कौन किसी को रोक सकता है भैया। ना धर्म ना नाता, ज्यादा से ज्यादा यही कह देते कि खौर जाओ तो हमसे मिल लेना। प्यार हो ही जाता है इंसान को इंसान से, मगर तुम्हें नहीं हुआ भैया। अब कैसे आ गए यहाँ गंगाधर के यहाँ? गंगाधर जी, बड़ी अजीब सी कहानी है। आपकी नाराजगी को दिल से मानता हूँ, मगर आप यकीन कीजिए मेरा आपसे दूर हो जाना ही मुनासिब था। क्या आपको ये अंदाजा नहीं है कि वहां आपके साथ जो कुछ भी हुआ मेरी ही वजह से हुआ? वो साधु मेरा दुश्मन है, मेरी ही वजह से उसने आपको वहां से वापस जाने के लिए कहा था, क्योंकि आप मुझसे हमदर्दी कर रहे थे। वो इसी का हरकारा था गंगाधर जी, जिसने मुझ पर हमला किया था। मैंने उस रात के वाकयात के बाद यही सोचा कि आपसे दूर हो जाऊं, कहीं आप किसी मुसीबत का शिकार ना हो जाए। तुम्हारी क्या दुश्मनी हो गई थी इससे? अरे वो तो इस बेचारी बच्ची का दुश्मन था, ले गया पापी उसे। भगवान इसका नाश करे, साधु नहीं था भैया वो। अरे वो तो कोई जादूगर था, महापापी, गंदा, अघोरी, छी। गंगाधर जी ने जमीन पर थूक दिया, मगर इनके अल्फाज ने मुझे शशदर कर दिया था। ले गया? किसे? मैंने सहमे हुए लहजे में पूछा।